لازم نصلي عليه اللهم صل عليه. حضرت عثمان کے اجتہاد کے بعد امت کا اجماع ہو گیا. ایک صحابی گھر سے نکلتے ہیں، انہوں نے گاڑھا زرد رنگ، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے. عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرخ رنگ حرام ہے یا پیلا رنگ حرام ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے، مردوں کے اوپر لباس کے اندر صرف ایک رنگ حرام ہے. ساری احادیث کو جمع کیا جائے، ان کی آپس میں تطبیق کی جائے، الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے. الفاظ کے فرق کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا جی سرخ بھی شاید منع، پیلا بھی شاید منع. یاد رکھیے اصل میں جو رنگ منع ہے وہ اورنج ہے، جس کو زعفران کے پھول جس نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے اس کے اندر کس رنگ کی پتیاں ہوتی ہیں. اصل میں صرف یہ رنگ یعنی مالٹا کلر کنو کی طرح کا یا اورنج کلر جو ہوتا ہے اسلام اور شریعت میں مردوں کے اوپر صرف وہ منع ہے، باقی ہر رنگ مرد پہن سکتا ہے. صحابی پہن کے باہر نکلے، حضرت عثمان نے روکا، کہا تجھے نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے ساتھ امت کو منع کیا ہے اور اس کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا امت مسلمہ کا کوئی فرد یہ رنگ نہیں پہنے گا. اب آئیے اس رنگ کی حرمت کی. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں ہوتا اللہ رب العزت کسی چیز سے منع کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں اس کی علت بھی معلوم ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض احکامات اللہ رب العزت اور نبی کریم ایسے بیان کرتے ہیں جس میں آپ کی اور میری آزمائش ہوتی ہے فقط کہ یہ بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. بہت سے احکامات ایسے ہیں جو صرف شریعت میں اس لیے نازل ہوئے ہیں کہ صرف چیک کرنا ہوتا ہے بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. کپڑا ٹہنوں سے اوپر رکھنا ہے، کیا علت ہو سکتی ہے اس میں؟ کیا آپ خود بتلائیے. مردوں کو کپڑا نیچے لٹکانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو تکبر کے ساتھ فخر کے ساتھ میچ کیا گیا، لیکن اس کی علت کیا ہے؟ صرف ازمانا ہے. یہ چند انچ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے چند انچ اوپر کرتا ہے کپڑا کے نہیں. نمازی کے آگے سے گزرنا، اس کی علتیں بعض علماء نے بیان کی ہیں، لیکن یہ جو منع کیا گیا ہے یہ کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے ہے. ازمانے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا کہ بغاوت کرنے والا. یہ چند چھوٹے چھوٹے جو احکامات ہوتے ہیں یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں. اورنج کلر کی جو حرمت ہے اس کی ایک علت بھی بیان کی گئی ہے، یہ بھی یاد رکھیے. آپ مشرکوں کے جتنے بھی شرک کے اڈے ہوں گے، جتنے بھی شیطانی اڈے ہیں، جتنے بھی توہم پرستی کے اڈے ہیں، جتنے بھی غلط کاموں کے اڈے ہیں، آپ نوٹ کر لینا اس دور سے لے کر اس سے سابقہ دور سے لے کے آج تک شرک کا دندہ جہاں بھی چلتا ہوگا اس کے اوپر پرچم اورنج کلر کا لگا ہوگا. شرک کا دندہ جہاں بھی چلتا ہوگا اس کا رومال اورنج کلر کا ہوگا. شرک کا دندہ جہاں بھی چلتا ہوگا اس کے سادھو اورنج کلر کا لباس پہنتے ہوں گے. یہ ایک علت بھی ہے. اس کی یہ علت ہے، یہ مشرکوں کا امتیازی نشان ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر اس کو حرام کیا گیا. لیکن افسوس کی بات کیا ہے، دکھ کی بات ہے کہ نہیں ہمارے پاکستان میں، اور ہندوستان کی تو بہت بڑی گدی ہے، پاکستان میں بھی یہ گدی موجود ہے جس کے پیروکاروں کو حکم ہے صرف اورنج کلر کا لباس پہننا. ہندوستان کی تو بہت بڑی گدی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی اس گدی کے مرید 2-3 لاکھ سے کم نہیں ہیں. وہ صرف پوری زندگی لباس ہی اورنج کلر کا پہنتے. اور لوگوں شریعت کی اتنی کھلی مخالفت کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ نبی کریم ایک چیز سے منع کر دیں آپ اسی چیز کو اختیار کرتے ہو. حضرت عثمان نے اس آرڈیننس کو جاری کر دیا اپنی ریاست کے اندر.